السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج ہم فصل نمبر 2 پڑھیں گے جس کا موضوع ہے جملہ کے ذاتی اور صفاتی اقسام۔ سب سے پہلے تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کوئی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوتا، یا تو دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوتے ہیں یا پھر تقدیراً ہوتے ہیں، اور زیادہ کلمات کی کوئی حد نہیں ہوتی، یعنی جتنے چاہیں اس میں کلمات ہو سکتے ہیں۔ جب زیادہ کلمات ہو نا تو اس میں سے ہم نے یہ پہچان کرنی ہوتی ہے کہ ان کلمات میں سے اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، یہ معرب ہے یا مبنی ہے، عامل ہے یا معمول ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہوتا ہے کہ اسم اور فعل کا آپس میں تعلق کیا ہے تاکہ جملے کے صحیح معنی معلوم ہو سکیں۔ اب یہاں بتایا گیا ہے کہ باعتبار ذات جملہ 4 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ، نمبر 3 جملہ شرطیہ، نمبر 4 جملہ ظرفیہ۔ اسمیہ کی مثال دیکھیں۔ جملہ اسمیہ کی مثال دی گئی ہے زیدن قائمون۔ زیدن جو ہے اس میں اسم ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے نا، تو زیدن اسم ہے اور مبتدا ہے، اور قائمون اس کی خبر ہے۔ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا، تو یہ آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے۔ آگے فعلیہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے، جیسے قام زیدن۔ شرطیہ ہے، شرط وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی شرط موجود ہو، جیسے مثال دی گئی ہے دیکھیں، ان تکرمنی اکرم کا، اگر تم میری عزت کرو گے میں تمہاری عزت کروں گا۔ تو اس میں شرط پائی جاتی ہے نا کہ اگر تم میری عزت کرو گے تو میں تمہاری کروں گا، اس لیے ایسے جملے جملہ شرطیہ کہلاتے ہیں۔ پھر آگے ظرفیہ، جس میں اسم ظرف موجود ہوتا ہے اس کو ظرفیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اندی مالن، میرے پاس مال ہے۔ وہ جملے جن میں اسم ظرف موجود ہوتا ہے جملہ ظرفیہ کہلاتے ہیں۔ یہ چاروں قسمیں اصل جملہ کہلاتی ہیں۔ آگے دیکھیں، صفت کے اعتبار سے جملہ 6 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم بیان کی گئی ہے مبینہ۔ مبینہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ جملہ جو پہلے جملے کو کھول کر بیان کر دے۔ جیسے دیکھیں مثال، الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کلمہ 3 قسموں پر ہوتا ہے۔ اسم و فعل و حرف، اسم اور فعل اور حرف۔ اس مثال پہ غور کریں، اچھی طرح سے دیکھیں، جو 2 جملے اس میں موجود ہیں۔ جو پہلا جملہ ہے اگر اس کو آدھا پڑھیں، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، تو 3 قسموں کی ہمیں خبر تو معلوم ہو رہی ہے لیکن وہ کون سی ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا۔ تو جب آگے دوسرا جملہ بھی ساتھ لگ گیا نا، اسم و فعل و حرف، تو پھر ہمیں اس کی قسمیں بھی معلوم ہو گئیں، یعنی دوسرے جملے نے پہلے جملے کو کھول کر بیان کر دیا۔ تو اس طرح سے جو جملے ہوتے ہیں نا ان کو جملہ مبینہ کہتے ہیں۔ جملے کی دوسری قسم ہے معللہ۔ علت کا مطلب ہوتا ہے وجہ، یعنی جو پہلے جملے کی وجہ علت بیان کر دے اسے کہتے ہیں معللہ۔ مثال دی گئی ہے، لا تصوموا فی ہذہ الایام، نہ تم روزہ رکھو ان دنوں میں، فإنها ایام اکل و شرب و بعال، اس لیے کہ وہ کھانے پینے اور جمع کے دن ہیں۔ حدیث شریف کے پہلے حصے میں بیان کیا گیا کہ 5 دنوں میں روزہ نہیں رکھنا، اور وہ کون سے دن ہیں وہ دوسرے حصے میں بیان کیا گیا۔ تو اس طرح کے جملے جملہ معللہ یعنی علت والے، وجہ والے کہلاتے ہیں۔ جملہ معترضہ وہ جملہ ہوتا ہے جو 2 جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو، جیسے مثال دی گئی ہے دیکھیں، قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ النیۃ فی الوضوء لیست بشرط۔ ابو حنیفہ اللہ ان پر رحم فرمائے، انہوں نے فرمایا النیۃ، نیت، فی الوضوء، وضو میں، لیست نہیں ہے، بشرط شرط۔ یہ اس کا ترجمہ میں نے کیا۔ اب اس پہ غور کریں، جو رحمہ اللہ ہے نا کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں ان کو معترضہ کہتے ہیں۔ اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں ان کو معترضہ جملہ کہتے ہیں۔ چوتھی قسم ہے مستانفہ۔ مستانفہ وہ جملہ ہے جس سے نیا کلام شروع ہوتا ہے۔ چونکہ جملے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے اس لیے اس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں۔ 5ویں قسم ہے حالیہ، یعنی وہ جملہ جو حال واقعہ ہو، یعنی جس میں حال بیان کیا جا رہا ہو کسی اسم کا۔ مثال کے طور پر جاءنی زید وہو راکب، میرے پاس زید آیا اور وہ سوار تھا۔ تو زید کی حالت بیان کی جا رہی ہے نا کہ وہ کس حالت میں میرے پاس آیا، تو اس طرح کے جملے حالیہ کہلاتے ہیں۔ معطوفہ وہ جملہ ہے جو پہلے جملہ پر عطف کیا جائے، جیسے جاءنی زید وذهب، میرے پاس زید آیا اور چلا گیا۔ یہ جو واو ہے نا اس کو حرف عطف کہتے ہیں۔